پہلے میرے شوق پورے کرو، میرا پورا ساتھ دو، پھر تمہارے خوابوں میں رنگ بھر دوں گا، تمہیں سٹار بنا دوں گا۔ آنسا نشے میں دھت اپنی عزت بچانے کی کوشش کرنے لگی۔ سریش دورانی جو کہ مشہور سٹار تھا، سریش کے بلانے پر فلیٹ پر چلی گئی۔ مجھے گھر جانا ہے، اس کے ہاتھوں کو اپنے وجود پہ محسوس کرتی وہ تڑپ اٹھی۔ ایک رات گزارو میرے ساتھ، پھر چلی جانا۔ وہ چلانے لگی، اس کی چیخیں گونجنے لگیں۔ سریش اسے بے حجاب کرتا، شدتیں لٹانے لگا۔ آنسا کا نشہ غائب ہونے لگا۔ وہ ناخن مکے مارتی رہی، مگر آدھی رات تک وہ سب کو تھکے دیتی سریش دورانی کی طرف جا رہی تھی۔ سر پلیز ایک سیلفی، ایک سیلفی، آنسا نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس لڑکی کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ گارڈز نے اسے پیچھے کرنے کی کوشش کی، مگر وہ اس پورے مجمع میں سب سے الگ لگ رہی تھی۔ چہرے پہ ایک عجیب سی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ اپنی گلاسز اتارتا ہوا اس کی گاڑی میں بیٹھنے لگا، مگر اس لڑکی کو دیکھتے ہی ایک لمحے کے لیے اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اس نے گارڈز کو اشارہ کیا کہ اس لڑکی کو آگے آنے دو۔ سارے مجمع میں صرف وہ ایک لڑکی ہی اس تک پہنچ پائی تھی، باقی سب کو گارڈز نے پیچھے بھیج دیا۔ سر ایک سیلفی، پلیز ایک سیلفی، آج پہلی دفعہ میرے ہاتھ آئے ہیں، میں تو ایک سیلفی لے کے ہی جاؤں گی۔ وہ ہنستے ہوئے بولی جا رہی تھی۔ کیوں نہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ اگر آپ کو ایک سیلفی کے لیے اتنی زیادہ مزاحمت کرنی پڑی، وہ مسکراتے ہوئے بولا، وہ کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ اتنے خوبصورت انداز میں بات کرے گا۔ واہ بھائی، آپ تو بہت اچھے ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ آ جائیں، گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں، کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے مل کے کافی پیتے ہیں۔ وہاں پہ بیٹھے ہوئے سارے مجمع والے تقریباً چونک چکے تھے، اور وہ خود بھی حیرت سے سریش دورانی کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ آپ نے کیا کہا؟ آپ میرے ساتھ کافی پینے چلیں گے؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہاں کیوں نہیں؟ اس نے گارڈز کو واپس بھیج دیا۔ آپ لوگ جاؤ، یہ کہتے ہوئے اسے گاڑی میں بٹھا گیا۔ نہ جانے کیوں یہ لڑکی اسے اس قدر اٹریکٹ کر رہی تھی۔ آج سے پہلے کبھی کسی لڑکی کو دیکھ کے اس نے ایسا محسوس نہیں کیا تھا جیسا اسے دیکھ کے اس نے محسوس کیا۔ آ جائیں، یہ کہتے ہوئے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ آ کے گاڑی میں بیٹھ گئی، ہنستے ہوئے کہنے لگی، سچ میں مجھے تو یقین نہیں آ رہا، میرا تو خواب تھا کبھی آپ کے ساتھ کافی پیوں، کبھی کہیں گھومنے پھرنے جاؤں، لیکن مجھے بالکل نہیں پتہ تھا خواب حقیقت میں بھی بدل سکتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اتری ہوئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے، میرا جی چاہتا ہے میں بھی آپ کی طرح بڑی سٹار بنوں، تو پھر بنتی کیوں نہیں؟ وہ سنجیدگی سے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے بولا۔ کیونکہ مجھے فیملی والے اس چیز کی اجازت نہیں دیتے۔ اچھا، میرے پیچھے آنے کی اجازت دیتے ہیں؟ میرے ساتھ سیلفی لینے کے لیے آپ میرے پیچھے بھاگیں، یہ آپ کی فیملی والوں کو پتہ ہے؟ نہیں، یہ تھوڑی نا ان کو پتہ ہے، وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ گاڑی ایک ریسٹورنٹ کے سامنے رکی۔ ویسے مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا۔ وہ اپنا ماسک ڈال چکا تھا۔ آپ نے یہ ماسک کیوں ڈالا ہے؟ اگر یہاں آپ اچھا ٹائم میرے ساتھ گزارنا چاہتی ہیں تو یہ بہت ضروری ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سمجھ نہیں آئی۔ وہ اس کے ساتھ آ گئی۔ انہوں نے کافی آرڈر کی، ساتھ ساتھ کچھ کھانے پینے کی چیزیں۔ ارد گرد آرڈر کر چکا تھا، مسلسل اس لڑکی کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ نہ جانے اس لڑکی کے دل میں عجیب سی بات پیدا ہونے لگی۔ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اگر آپ کو سٹار بنا دوں تو؟ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔
ویسے مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں بھی باقی لڑکیوں کی طرح ہوں، مگر آپ نے اس مجمع میں میرا انتخاب کیوں کیا؟ ساتھ ہی آپ نے مجھے کافی کی بھی آفر دی۔ وہ ہنسنے لگا تھا، کیونکہ آپ سب سے الگ مجھے لگی۔ سچ میں ایسی بات ہے؟ میں کیا سب سے الگ ہوں؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر آپ مجھے اسٹار بنا دینا، پلیز بنا دیں، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ لیکن آپ کے فیملی والے تو اس چیز کی اجازت نہیں دیتے۔ میں ان کو منا لوں گی اگر آپ مجھے بنائیں گے اسٹار تو۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے ساتھ گفتگو کیے جا رہی تھی۔ وہ کافی زیادہ معصوم لگ رہی تھی، اس کی معصومیت چھلک رہی تھی۔ ایک دفعہ اس کے کہنے پہ بنا سوچے سمجھے اس کے ساتھ چلی آئی۔ چلیں ٹھیک ہے، اب یہ بزنس کارڈ رکھیں، اس کے بعد میں آپ سے بات کروں گا یا رات کو بات کروں گا۔ اس نے بہت کچھ منگوا دیا تھا۔ مسکراتے ہوئے ساتھ ساتھ کھائے جا رہے تھے، ساتھ ساتھ اس کے ساتھ باتیں لگی ہوئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے میں کتنے سالوں سے آپ کو دیکھتی آ رہی ہوں، آپ کی ہر فلم کو میں بہت شوق سے دیکھتی ہوں۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی، اس کے ڈمپل واضح ہونے لگے۔ وہ اس کے ڈمپل کو دیکھ کے مسکرانے لگا۔ چلے ٹھیک ہے، کافی ٹائم ہو گیا ہے، مجھے چلنا چاہیے۔ آپ واپس گھر چلی جائیں گی یا آپ کو ڈراپ کر دوں؟ اس کی بات سن کے وہ حیرت سے کہنے لگی، آپ اتنے اچھے کیوں بن رہے ہیں میرے ساتھ؟ وہ مسکرایا، کیونکہ آپ اچھی ہو نا، اس وجہ سے۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، میں یہاں سے آٹو پکڑوں گی اور 5 منٹ میں پہنچ جاؤں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلا گیا۔ 2-3 دن بعد وہ اسے فلیٹ پر ملنے کا کہنے لگا۔ رات کا وقت تھا، وہ موبائل کان کے ساتھ لگائے اس کی باتیں سننے لگی۔ کیا مطلب؟ ابھی میں آپ سے ملنے آؤں؟ نہیں، ابھی آنے کا نہیں کہہ رہا، صبح ملتے ہیں، وہاں پہ آپ کو بتاؤں گا، آپ بات کریں گے وہاں پہ۔ اس نے نرمی سے کہا، ٹھیک ہے، اس بارے میں سوچیں گے، آپ دفعہ مجھ سے مل لیں۔ ہاں جی، کیوں نہیں، آپ کو پتہ ہے میں اتنی زیادہ خوش ہوں، وہ ہنستے ہوئے بچوں کی طرح بولی۔ چلیں ٹھیک ہے، یہ کہتے ہوئے وہ کال کٹ کر گیا، اور جب بھی آنکھیں بند کرتی تو وہ حسین شخص اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگ جاتا۔ کتنے اچھے ہیں یہ سریش، ایویں ہی سب لوگ کہتے ہیں، ایٹیٹیوڈ والا، مغرور ہے، میرے ساتھ تو اتنے اچھے ہیں۔ وہ نہیں جانتی تھی اس شیطان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے۔ اگلی صبح وہ جانے لگی تو اس کی اماں نے اس کی طرف دیکھا۔ ہنسا بیٹا، کہاں جا رہی ہو؟ وہ گھر میں سب سے چھوٹی تھی، سب کی بہت زیادہ لاڈلی تھی، اس وجہ سے زیادہ اس پہ پابندیاں نہیں لگائی گئیں۔ مما، مجھے ایک کام سے جانا ہے، اس وجہ سے میں جا رہی ہوں، یہ کہتے ہوئے بغیر ان کی کسی اور بات کا جواب دیے وہ باہر چلی گئی۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، پتہ نہیں اس لڑکی کا کیا بنے گا۔ آٹو پکڑتے ہوئے اس کی بتائی ہوئی جگہ پہ پہنچ گئی۔ اس نے جا کے دستک دی تو اس نے خود ہی دروازہ کھولا۔ اندر داخل ہوتے ہوئے کہنے لگی، آپ اس فلیٹ میں رہتے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا، کیونکہ وہ دنیا والوں کی چالاکیوں سے واقف نہیں تھی۔ ایک معصوم لڑکی تھی جسے کسی چیز کا پتہ نہیں تھا۔ وہ اپنی طرح سب کو اچھا سمجھتی تھی۔ آ جائیں، یہاں پہ آ کے بیٹھیں، اس نے لاؤنج میں بٹھایا۔ میں آپ کے لیے جوس لے کے آتا ہوں، یہ کہتا ہوا وہ کچن کی طرف چلا گیا۔ پورے فلیٹ کو دیکھنے لگی۔ فلیٹ بھی بہت خوبصورت تھا۔ اتنے میں وہ جوس لے کے آ گیا، اس کے سامنے رکھا۔ وہ ایک ہی سانس میں سارا جوس پی گئی۔ باہر بہت زیادہ گرمی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، آپ جلدی سے بتائیں، آپ نے میرے بارے میں کیا بات کی ہے؟ کیا واقعی میں آپ مجھے اسٹار بنا دیں گے؟
وہ ہنستے ہوئے پوچھنے لگی، آپ میں کیا ٹیلنٹ پایا جاتا ہے؟ وہ بالکل اس کے ساتھ آ کے بیٹھا۔ آنسا ہنستے ہنستے کہنے لگی، میں ایکٹنگ بہت اچھی کرتی ہوں، آپ کی کوئی ایکٹنگ کر کے دکھاؤں؟ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ اچانک اس کا سر گھومنے لگا۔ ہاں کر کے دکھاؤ، اس کے بالوں کو پیچھے کرتا ہوا بولا۔ آنسا کو اس کی یہ حرکت بہت عجیب لگی۔ وہ تھوڑا سا اس سے دور ہو کے بیٹھی، لبوں پہ مسکراہٹ سجانے کی کوشش کی، مگر مسکراہٹ نہیں سجا سکی، تھوڑا سا پیچھے ہو گئی۔ وہ میں آپ کو بتاتی ہوں، وہ جو آپ کا ایک فلم کا ڈائیلاگ تھا، اس سے پہلے کہ مزید کچھ کہتی، اس کا سر چکرانے لگا۔ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ وہ بمشکل اپنی آنکھوں کو کھولتے ہوئے کہنے لگی۔ اچانک اس کی آنکھیں بند ہوئیں، وہ اس کے کندھے کے ساتھ لگ گئی تھی۔ وہ اس کے بالوں کو دھیرے دھیرے سہلانے لگا۔ حسین لڑکی، اپنا ایٹیٹیوڈ، اپنی انا کو مارنا پڑا تمہیں یہاں تک لانے کے لیے، ورنہ میں بھلا کسی لڑکی کو بھی منہ نہ لگاؤں جیسے میں نے تمہیں لگایا۔ دھیرے دھیرے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے وہ مسکرانے لگا، ایک دم سے اسے بازوؤں میں اٹھاتا ہوا اسے کمرے کی طرف لے آیا۔ اتنے میں ہلکی ہلکی آنکھیں کھول لیں۔ آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ نشہ اس پہ اتنا زیادہ اثر نہیں کر رہا تھا، نہ ہی اس نے کوئی ہیوی ڈوز ڈالی تھی۔ اس کے باوجود بھی ہلکی ہلکی آنکھیں کھولتے ہوئے خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ محبت کرنے لگا ہوں تم سے، یہ کہتے ہوئے اس کے گلے سے دوپٹہ نکالنے لگا۔ چھوڑے مجھے، آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ وہ اپنے کمزور سے ہاتھوں سے اسے پیچھے کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگا چکا تھا، اس کی مونچھوں کی چبھن، اس کا لمس اپنے ہاتھوں پہ محسوس کر کے اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچنے لگی۔ یہ گناہ ہے، آپ میرے ساتھ یہ کیا کرنے لگے ہیں؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ نہیں میری جان، گناہ تو نہیں کرنے لگا، یہ کہتے ہوئے پیچھے کی طرف کر گیا۔ چھوڑیں مجھے، چھوڑیں۔ اسے پیچھے دھکا دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ہر چیز دھندلائی ہوئی تھی۔ اچانک اسے اپنے بازو پہ کچھ چبھن کا احساس ہوا، جیسے کوئی سوئی لگائی گئی ہو۔ وہ بالکل بے ہوشی کی حالت میں چلی گئی، اسے کوئی ہوش نہیں رہی۔ جب اس کی آنکھ کھلی، اس کا سر گھومے جا رہا تھا، چکرا رہا تھا، نہ جانے اسے کیا محسوس ہو رہا تھا۔ ہلکی ہلکی روشنی کمرے میں آ رہی تھی۔ کل دوپہر کو وہ آئی تھی، اب اگلی صبح ہو چکی تھی۔ وہ اتنی دیر تک بے ہوش رہی، پورے کمرے کو دیکھنے لگی، ارد گرد کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ غصے میں باہر کی طرف آئی، آ کے دروازے پہ دستک دینے لگی۔ دروازہ کھولو، مجھے یہاں کس نے قید کیا ہے؟ دروازہ کھولو، خدا کے لیے دروازہ کھولو، مجھے گھر جانا ہے۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں دروازہ کھلا، سامنے نریش کھڑا ہوا تھا۔ نریش کو دیکھتے ہی وہ اس کے سینے پہ مکے مارنے لگی، پیچھے کی طرف دھکا دینے لگی۔ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ روتے چلاتے ہوئے بولی۔ اس کے کندھوں سے پکڑتا ہوا اسے اپنے قریب کر گیا۔ کچھ بھی نہیں کیا تمہارے ساتھ میری جان، میں نے کیا کرنا ہے؟ تم نے کیا ہے نا؟ وہ روتے چلاتے ہوئے بولی۔ ہاں کیا ہے۔ اب کی بار اس کی گال کو سہلاتے ہوئے بولا۔ تم اتنی حسین تھی، تمہیں یہاں اپنے فلیٹ پہ لانے کے لیے مجھے کیا کچھ کرنا پڑا۔ اب بس میرا مطلب پورا ہو چکا ہے، اب تم جا سکتی ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس کی گال کو سہلا چکا تھا، وہ پیچھے پیچھے ہونے لگی، دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ تم نے کیوں میرے ساتھ ایسا کیا؟ بتاؤ مجھے، کیوں کیا ہے تم نے؟
مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تم نے، کبھی بھی میں اس حالت میں اپنے داغدار وجود کو لے کے اپنے ماں باپ کی دہلیز پہ نہیں جاؤں گی، مار دے مجھے، وہ چلائی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ ریلیکس ہو جاؤ، ریلیکس۔ اس کی آنکھوں میں سے بہنے والے موٹے موٹے آنسو دیکھنے لگا۔ اب اسے اندازہ ہوا تھا وہ لڑکی واقعی میں بہت زیادہ معصوم تھی، اس کی ہر بات پہ یقین کر رہی تھی۔ تو ٹھیک ہے، میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے نا، تو میں تمہارے ساتھ نکاح کرتا ہوں۔ اس کی گال کو سہلاتے ہوئے بولا، نہیں کرنا مجھے نکاح، مجھے بس مرنا ہے، مجھے تم سے دور جانا ہے، تم بہت ہی گھٹیا ہو، پلیز جانے دو مجھے، کیوں میرے ساتھ ایسا کیا؟ وہ چلاتے ہوئے بولنے لگی، کیونکہ تم خوبصورت لگی تھی، تبھی تو بھرے مجمع میں تمہیں اپنے پاس بلایا، تمہیں سٹار بنانے کی آفر کی۔ سٹار بننا ہے نا تمہیں، تمہارے وجود میں بہت زیادہ نشہ ہے، تم اپنا آپ مجھے دے دو، میں تمہیں سٹار بنا دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے بالوں کو کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے بولا، بس ایک رات، ہر مہینے میں ایک رات حسین کر دینا، میں تمہیں سٹار بنا دوں گا۔ مجھے گھن آتی ہے تمہارے وجود سے، اپنے آپ سے، کہ میں تم سے کیوں ملنے آ گئی۔ وہ چلاتے ہوئے بولنے لگی، اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہو؟ نہیں کرنا مجھے تم سے نکاح، وہ روتے ہوئے بولی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر تو تمہیں ہمیشہ کے لیے یہاں پہ ہی رکھنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ جس دن تم سٹار بننا چاہتی، اس دن میں تمہیں سٹار بنا دوں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ حیرت سے اس شخص کی طرف دیکھنے لگی، آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ مجھے واپس گھر جانا ہے، وہ روتے ہوئے بولنے لگی۔ نہیں، تمہیں کہیں بھی نہیں جانے دوں گا، اب تو تمہیں میرے پاس ہی رہنا ہوگا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی گال کو سہلانے لگا۔ مجھ سے خود سے دور دھکا دے چکی تھی، غلیظ گھٹیا انسان، جانے دو مجھے۔ وہ روئی جا رہی تھی، سسک رہی تھی۔ وہ ہنستا ہوا اسے بند کرتا چلا گیا۔ دن گزرنے لگے۔ اسے نہیں پتا تھا اس کے ماں باپ پہ کیا گزر رہی ہوگی، بہن بھائیوں پہ کیا گزر رہی ہوگی، وہ کچھ نہیں جانتی تھی، بس وہ خود اذیت اور تکلیف سے گزرے جا رہی تھی۔ آج پہلی دفعہ اسے اپنی معصومیت پہ غصہ آیا، ہر کسی پہ اعتبار کرنے پہ غصہ آیا۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا اسے یہاں پہ رہتے ہوئے۔ ایک رات کھانا کھانے کے بعد اچانک سے اس کی حالت بہت عجیب ہو گئی، اسے الٹیاں محسوس ہونے لگیں۔ وہ ڈر رہی تھی، اسے پتہ نہیں کیا ہونے لگا۔ وہ کمرے میں آیا، اس کے ساتھ ایک ڈاکٹر تھی، کہنے لگا، یہ ڈاکٹر تمہیں چیک کرے گی کیونکہ تمہاری طبیعت کافی زیادہ خراب لگ رہی ہے، تو اس وجہ سے میں ڈاکٹر کو لے کے آیا ہوں۔ نہیں، مجھے کوئی چیک اپ نہیں کروانا، لے جاؤ اسے، مجھے کچھ بھی نہیں کروانا۔ اس کی بات سن کے وہ باہر چلا گیا۔ ڈاکٹر نرمی سے کہنے لگی، دیکھیں آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک، میں آپ کا چیک اپ کروانا چاہتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر سے چیک کرنے کے بعد تھوڑی پریشان ہو گئی تھی۔ کیا ہوا ہے مجھے؟ وہ غصے میں پوچھنے لگی۔ دیکھو آپ مما بننے والی ہو۔ ڈاکٹر کی بات سن کے وہ حیران ہوئی۔ کیا فضول بکواس کر رہی ہیں آپ؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، مجھے کچھ ایسا فیل نہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولی، دیکھیں میں نے چیک اپ کیا ہے، اور یہی کہ باقی ہاسپٹل میں آ کے چیک اپ کروا لیں۔ کل آپ کے شوہر نے بولا ہے وہ آپ کو ہسپتال لے کے آئیں گے۔ شوہر؟ کون شوہر؟ وہ میرا شوہر نہیں ہے، ذلیل گھٹیا انسان۔ مگر ڈاکٹر نے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی، چلی گئی۔ جیسے ہی نریز اندر داخل ہوا،
اس کے چہرے پہ تھپڑ مار چکی تھی۔ اتنی زور سے تماچا مارا کہ وہ ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا ہوا ہے؟ کیا ڈاکٹر نے کہا ہے؟ وہ نرمی سے اسے پوچھنے لگا، اس کے چہرے کو گریپ کرنے لگا۔ وہ غصے میں اسے پیچھے کی طرف دھکا دے گئی۔ جو بھی بولا ہے ڈاکٹر نے، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، چلے جاؤ تم یہاں سے، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ ڈاکٹر نے بولا ہے تم مما بننے والی ہو، مطلب میں بابا بننے والا ہوں، اب تو تمہیں مجھ سے نکاح کرنا پڑے گا۔ دھیرے دھیرے اس کی گال کو سہلاتے ہوئے بولا، نہیں کرنا مجھے تم سے نکاح، ٹھیک ہے؟ پھر اس ناجائز بچے کو دنیا میں لانا اور لوگوں سے کہنا کہ تم شادی شدہ بھی نہیں ہو، ویسے ہی ماں بن گئی ہو۔ اب کی بار وہ ڈر گئی تھی۔ اتنے عرصے میں اس نے چھوا صرف ایک دفعہ تھا، وہ بھی اس کی بے ہوشی کی حالت میں، اس کے علاوہ تو اسے چھوا تک نہیں تھا۔ وہ نکاح کرنے کے لیے مان گئی۔ رات تک ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ وہ خوبصورت سی دلہن بنی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ چلتا ہوا بالکل اس کے سامنے آ کے بیٹھ گیا، مسکراتے ہوئے کہنے لگا، کیسا محسوس کر رہی ہو میری بیوی بن کے؟ اس نے نفرت بھری نگاہوں سے اس شخص کی طرف دیکھا۔ نفرت؟ اور یہ مجھے تم سے اور تمہارے وجود سے ہے، وہ چلاتے ہوئے بولی، کیونکہ میرے پیٹ میں تمہارا ناجائز بچہ ہے۔ وہ پیشانی پہ بل ڈالتا ہوا کہنے لگا، کون سا بچہ؟ کس بچے کی بات کر رہی ہو؟ وہ جو ڈاکٹر نے بولا ہے۔ اچھا، وہ جھوٹ بول کے گئی تھی میری جان، کیونکہ میں نے کبھی تمہیں چھوا ہی نہیں، تو پھر بچہ کہاں سے آ سکتا ہے؟ اس رات تمہیں بے ہوش کرنے کے بعد تمہارے پاس تک نہیں آیا تھا، تمہارے قریب تک نہیں آیا، تمہیں ہاتھ تک نہیں لگایا۔ تم نے مجھے پاگل سمجھا ہوا ہے، اتنا گرا ہوا اور گھٹیا سمجھا ہوا ہے کہ میں گناہ کروں گا۔ میں نے بتایا بھی تھا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، بس تمہیں ڈرانا چاہتا تھا۔ تم بھی اتنی معصوم ہو کہ سب باتوں پہ یقین کر گئی۔ اب کی بار وہ پورے حق کے ساتھ اس کی گال کو سہلاتے ہوئے بولنے لگا، نفرت ہے مجھے آپ سے، نفرت، بہت شدید نفرت، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ چلو میں تمہیں بتا دوں گا کہ محبت کیا ہوتی ہے، کل سب کے سامنے جا کے بولوں گا تم میری بیوی ہو۔ دھیرے سے اس کی گال کو سہلانے لگا، نہیں ہوں میں آپ کی بیوی۔ وہ پیچھے پیچھے ہونے لگی، ہونا تم میری بیوی، ابھی ہم نے نکاح کیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اسے اپنی باہوں کے حصار میں قید کر گیا۔ وہ اس سے دور جانے کی کوشش کرنے لگی، روتی سسکتی رہی، اس کے لب کپ کپا رہے تھے، مگر وہ اسے اپنے آپ سے نفرت محسوس ہو رہی تھی، غصہ آ رہا تھا۔ وہ شخص کی قربت نہیں چاہتی تھی، مگر وہ اس کے قریب آ گیا۔ دونوں کے درمیان تمام تر فاصلے ختم ہو گئے۔ اگلے دن سارے میڈیا کے سامنے وہ بتا چکا تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ اسے لے کے اس کے گھر آ گیا۔ جیسے ہی اس کے گھر میں داخل ہوا تو وہ غصے میں کہنے لگی، مجھے نہیں جانا، مجھے گھر نہیں جانا۔ وہ اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، کیوں نہیں جانا، چلنا تو پڑے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے گھر کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ وہ چلائے جا رہی تھی، توڑ توڑ بھاگ رہی تھی، چھوڑو مجھے، مجھے نہیں اپنے گھر میں جانا۔ وہ ابھی یہی بول رہی تھی، اس کے ماں باپ کو سب کچھ بتانے لگا، کہنے لگا میری غلطی تھی، کیونکہ وہ چاہتا تھا سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ نہ جانے کیوں اسے احساس ہوا تھا وہ لڑکی معصوم ہے، اس کی معصومیت کے ساتھ وہ کھیل گیا ہے، اس وجہ سے وہ سب کچھ نارمل کرنا چاہتا تھا، مگر اس کے ماں باپ نے اسے نکال دیا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس کی طرف دیکھنے لگی، خوش ہو تمہیں کیا لگتا ہے، میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والی ہوں، سب کی لاڈلی تھی، بہت زیادہ لاڈلی، میری غلطیوں کی وجہ سے میں اس مقام پہ آ گئی ہوں، کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی، کسی قابل نہیں ہوں، تم نے کیا کیا ہے؟ وہ بیچ سڑک پہ چلائے جا رہی تھی۔
ارد گرد سے گزرنے والے لوگ ان کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ انہیں اچھی طرح پہچانتے تھے، اس وجہ سے ان کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ ایک مڈل کلاس کی لڑکی کی سوچ ایسی ہی ہوتی ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ وہ اس شخص کو نہیں پہچانتی تھی۔ مزید باتیں ہونے لگی۔ کسی امیر کا انتخاب کیا، اس کے ساتھ بھاگی۔ وہ روتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ دیکھ رہے ہو، یہ سارے لوگ میرے ساتھ تمہاری وجہ سے میرے کردار پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، میرے کردار کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، کیونکہ میری غلطی ہے۔ مجھے نہیں جانا چاہیے تھا تمہارے پاس، مجھے اپنے شوقوں کو دبانا چاہیے تھا، کیونکہ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ چلاتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ وہ بغیر کسی کا لحاظ کیے اسے ایک دم سے اپنے سینے سے لگا گیا۔ رونا بند کرو، میں نے یہ سب کچھ کیا ہے، میں سب کچھ ٹھیک کروں گا۔ وہ نرمی سے اور محبت سے بولا۔ کچھ بھی اب ٹھیک نہیں ہوگا، وہ چلائی تھی، اور وہ شخص اب پچھتا رہا تھا۔ سب کچھ ختم کر کے آہستہ آہستہ اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ وہ اسے دور ہٹانے لگی، جا کے گاڑی میں بیٹھ گئی، کیونکہ اس کے پاس اس وقت کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ جہاں پہ وہ جاتی اسے لے کے گھر آ گیا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف چلی گئی، کمرے کا دروازہ بند کر دیا، بیڈ پہ گرنے والے انداز میں بیٹھی، بہت شدت سے رونے لگی۔ بہت بری طرح سے روئے جا رہی تھی۔ اس کے آنسو گالوں کو بھگونے لگے۔ تکیے کو پکڑے کافی دیر تک دروازے پہ دستک دیتا رہا، مگر اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ وہ باہر چلا گیا۔ اس کا بہت ضروری شوٹ تھا، اسے کچھ اکیلا چھوڑنا چاہتا تھا، مگر ایک عجیب سا ڈر بھی تھا، کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے۔ اتنی تو وہ سمجھدار تھی، کوئی غلط قدم اٹھا نہیں سکتی تھی، مگر پھر بھی اسے خوف محسوس ہونے لگا۔ وہ بالکل خاموش رہا۔ وہ سب لوگ جانتے تھے کہ اس کی زندگی میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے، اس وجہ سے کسی نے اس کے ساتھ زیادہ بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ کافی رات کو وہ واپس گھر آیا، سیدھا کمرے میں گیا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی، اپنا میک اپ کر رہی تھی۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی، کہنے لگی، تم نے بولا تھا نا کہ مجھے سٹار بنا دو گے، تو بنا دو اب۔ سب کچھ تو میں نے کھو دیا ہے، کیوں نہ اب میں اپنے خواب پورے کر لوں، وہ نرمی سے بولی تھی، اور وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی خواب نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی چمک نظر نہیں آ رہی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، مگر اس کے باوجود وہ یہ خواہش کر رہی تھی۔ یہاں کیوں؟ میں تمہارے ساتھ نرمی سے بولا۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، بہت شکریہ اتنی اچھی امید دلانے کا، میں بھی دیکھوں گی۔ اگلے دن اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ آج پہلی دفعہ کھلے عام اپنی بیوی کے ساتھ نکلا تھا۔ پتہ تو سب کو چل گیا تھا، یہ لڑکی اس کی بیوی ہے، عام سی لڑکی کے ساتھ شادی کی ہے۔ آگے پیچھے بہت لڑکیاں گھومتی تھی، اس بات کا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا۔ اتنی لڑکیوں کو چھوڑ کے اس نے آنسا کا انتخاب کیا۔ یہ بات ابھی تک اسے سمجھ نہیں آئی۔ وہ اداکاری میں بہت اچھی تھی۔ دوسرے دن اس کے شوٹ ہوتے، رات کا وقت تھا، ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ آج اس کا لیٹ نائٹ شوٹ تھا، اور اسے نیند نہیں آ رہی تھی، پورے گھر میں ٹہل رہا تھا۔ اس کے بعد جا کے ٹی وی آن کر کے بیٹھ گیا۔ اس نے جیسے ہی ٹی وی آن کیا، سامنے چلنے والی نیوز دیکھ کے وہ حیران ہوا۔ اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ سامنے آنسا کی خبر چل رہی تھی۔ ایک ہوٹل پہ چھاپا پڑنے پر وہاں مشہور اداکار نریش دورانی کی بیوی اپنے عاشق کے ساتھ پکڑی گئی۔ مسلسل ٹی وی پہ اپنی بیوی کو دیکھے جا رہا تھا، جو نشے کی حالت میں لگ رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں بمشکل کھولی ہوئی تھیں اور اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔
فوراً سے ٹی وی بند کرتا ہوا باہر کی طرف گیا تھا۔ پولیس اسٹیشن پہنچ گیا جہاں پہ وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ فوراً سے اس کے پاس آیا۔ جیسے ہی آنسا نے نریش کو دیکھا، روتے ہوئے اس کے پاس آئی اور اس کے سینے سے لگ گئی، بہت شدت سے رونے لگی۔ وہ جانتا تھا کبھی بھی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتی، مگر یہ سب کچھ کیا تھا اس کی بھی سمجھ نہیں آئی۔ کہنے لگی، میں نے کچھ نہیں کیا، میرا یقین کریں، میں نے ایسا قدم نہیں اٹھایا، آپ کو ساری سچائی بتاؤں گی، بس مجھے یہاں سے لے کے جائیں۔ ان سب نے مل کے میری عزت کی دھجیاں اڑا دیں۔ وہ اس کے سینے سے لگی، بہت شدت سے روئے جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں پہ، اس کی کلائیوں پہ دیکھنے لگا جہاں پہ لال رنگ کے نشان بنے ہوئے تھے، جیسے کسی نے اس کی کلائیوں کو بہت زور سے پکڑا ہو، بالکل اسے اپنے حصار میں قید کر گیا، اسے خود میں چھپایا ہوا تھا۔ پولیس والی آگے آنے لگی، پلیز، اس نے پولیس والی کو پیچھے کر دیا۔ وہ گھر آتے ہی ابھی تک روئے جا رہی تھی۔ ریلیکس ہو جاؤ۔ وہ کچھ بولا نہیں تھا، اس کے چہرے پہ سنجیدگی چھائی ہوئی تھی اور اس کی سنجیدگی آنسا کو مزید ڈرا رہی تھی۔ کبھی اس شخص سے اتنا خوف محسوس نہیں ہوا، مگر زندگی میں ایک دفعہ پھر سے وہ وہی غلطی دہرا گئی جو اس نے پہلے ایک دفعہ زندگی میں کی۔ اس شخص پہ بھروسہ کر کے کام کو ڈسکس کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلی گئی تھی، مگر پھر بھی اس کے ساتھ وہی ہوا۔ اس کے لیے پانی لے کے آیا، اس کے سامنے کیا، وہ کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ پانی پینے لگی تھی۔ آج اتنی شدت سے کپکپا رہی تھی، گلاس سے پانی اچھل کے باہر گر رہا تھا۔ ریلیکس ہو جاؤ، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کے کندھے سے پکڑتا ہوا بولا، مجھے ماما بابا کے پاس چھوڑ آئیں، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے یہ زندگی نہیں جینی۔ وہ سکون کی زندگی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑنے لگے، وہ عجیب ہونے لگی۔ اس دن کے بعد اس نے خود کو کمرے تک محدود کر لیا، وہ باہر تک نہیں نکلتی تھی۔ کتنے دنوں بعد وہ کمرے میں آیا، آہستگی سے کہنے لگا، کیا اس شخص نے تمہارے ساتھ کچھ کیا تھا؟ اس نے عجیب انداز میں سوال پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی، نہیں، کسی نے کچھ بھی نہیں کیا، یقین کریں۔ اس کے ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے پوری طرح سے رونے لگی۔ اتنے میں نہ جانے کیسے وہ اسے محبت کرنے لگی۔ تم واپس اپنے ماں باپ کے پاس جانا چاہتی ہو؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں، بس ماں باپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ رشتہ ختم کر دوں، آپ کے ساتھ تعلق توڑ دوں تو وہ مجھے قبول کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، تو میرے ساتھ تعلق توڑ دو، لیکن تم یہاں سے جا سکتی ہو، میں تمہیں کل خود واپس چھوڑ کے آؤں گا، لیکن ایک شرط پہ۔ وہ حیران ہوئی تھی، کون سی شرط؟ 1 مہینے بعد میں تمہیں طلاق دوں گا۔ 1 مہینہ تم نے میرے بغیر رہنا ہے، دیکھ لینا، شاید تمہارا دل بدل جائے۔ نہیں، مجھے اپنی فیملی سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں، مجھے آپ سے کبھی محبت تھی ہی نہیں، نہ کبھی ہوگی، مجھے بس ہمیشہ آپ سے دوری چاہیے، سب کچھ ختم کریں۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی کو چومتا ہوا کہنے لگا، ٹھیک ہے، کل میں تمہیں چھوڑ آؤں گا گھر، پریشان مت ہو۔ صبح وہ اپنا بیگ پیک کر چکی تھی اپنے گھر جانے کے لیے۔ اس نے گھر والوں کو بھی کال کر دی تھی، وہ شخص کے ساتھ تمام تر رشتے توڑ دے گی، بس ابھی اس کے گھر والے بھی اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ وہ بہت زیادہ الجھا ہوا لگ رہا تھا، اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوئے تھے، بالکل بکھری ہوئی حالت تھی، اور آج بھی اسے کسی نے ایسی حالت میں نہیں دیکھا جیسی حالت میں وہ چلا گیا تھا۔ تم جانے لگی ہو؟ ہاں، میں جانے لگی ہوں، تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، جی میرا یہ آخری فیصلہ ہے،
وہ سنجیدگی سے بولی تو وہ آہستگی سے اس کے قریب ہوا، بالکل قریب، اتنا قریب کہ اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پہ محسوس کر سکتی تھی۔ وہ اس کی گال پہ ہاتھ رکھتا ہوا، مسکراتے ہوئے اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھتا اپنے بازوؤں کے حصار میں لے گیا۔ وہ دور جانے کی کوشش کرنے لگی۔ ہمیشہ اتنے عرصے میں وہ دور جانے کی کوشش کرتی تھی۔ جب اسے گلے لگاتا تھا، سینے سے لگاتا تھا تو وہ دور چلی جاتی تھی۔ وہ اس کے گرد آج پہلی دفعہ اپنے بازو حائل کیے کھڑی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں اس شخص کے پاس آتی ہوئی کیلون کی مہک، اس کے وجود کی خوشبو، یہ سب کچھ اسے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ دوبارہ اس نے کبھی زندگی میں محسوس نہیں کرنی تھی یہ لمس، یہ زبردستی کی محبت، کچھ بھی اس نے محسوس نہیں کرنا تھا۔ اس کے پاس ایک سادہ سی زندگی تھی۔ اس نے اپنی فیملی والوں کا انتخاب کیا۔ ایک مہینے بعد بالکل کاغذی طور پہ بھی ہم جدا ہو جائیں گے، ہمارے درمیان کچھ نہیں بچے گا، لیکن تمہارے ساتھ گزارا ہوا ہر لمحہ میرے لیے قیمتی ہے۔ اس کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے بولا، تمہیں پتہ ہے آج تم جاؤ گی، تم کبھی دوبارہ لوٹ کے واپس یہاں نہیں آؤ گی، نہ ہی کبھی میں اس لمس کو محسوس کر سکوں گا۔ اس کے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں سے لگاتا ہوا بولا، پلیز آپ میرا امتحان لے رہی ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی، تم تو مجھ سے محبت نہیں کرتی نا، لیکن میں تو کرتا ہوں نا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو پیچھے کھینچ گئی تھی۔ ہمیں چلنا چاہیے، یہ کہتے ہوئے اس نے گہری سانس لی تھی۔ وہ گھبرانے لگی اور کہنے لگی، ہاں ٹھیک ہے۔ وہ اس کے گھر کے دروازے تک چھوڑ کے خود چلا گیا۔ وہ بیگ گھسیٹتے ہوئے دروازے تک آئی، دروازے پہ دستک دی تو اس کی ماں نے دروازہ کھولا۔ چہرے پہ سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ پیچھے دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ وہ آج نہیں آیا، وہ آج آپ کی منتیں کرنے کے لیے نہیں آیا، نہ اس نے یہ کہنا ہے کہ اس لڑکی کو قبول کر لیں، سارا گناہ میرا تھا، سب کچھ ختم کر کے آئی ہوں۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ اس کی ماں گھر کے اندر لے کے آ گئی، کہنے لگیں، تم نے بہت بڑا قدم اٹھایا تھا، تمہیں پتہ ہے اس وجہ سے ہمیں کتنی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ گھر میں خاموشی تھی۔ اس نے اپنی بہنوں کے بارے میں پوچھا تو اسے اندازہ ہوا کہ ان کی تو شادیاں ہو چکی ہیں۔ اس کا بھائی باہر چلا گیا، سب کچھ بدل گیا۔ گھر میں ہر طرح کا سکون تھا، سب کچھ تھا، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، مگر شاید اس کے لیے وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، نہ سکون، نہ کچھ اور۔ ہمیشہ اسے ہر بات کا طعنہ دیا جاتا، اس کی بھابھی ہمیشہ اسے طعنے دیتی، مگر وہ برداشت کر جاتی۔ آج اسے بہت تیز بخار ہوا پڑا تھا، وہ بخار میں مبتلا تھی۔ اسے کہیں چین نہیں آ رہا تھا۔ کروٹ بدلتی تو اسے وہ شخص یاد آنے لگتا، اس کے ساتھ گزارا ہوا وقت یاد آنے لگتا۔ سینے سے لگا کے آنکھیں بند کر گئی، مگر اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ اٹھ کے اپنی ماں کے کمرے میں آ گئی، آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھولا تو رخسانہ بیگم کسی گہری سوچ میں گم تھیں۔ چلتی ہوئی ان کے پاس آئی، ان کی گود میں سر رکھ لیا۔ آنسا، تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، وہ اس کی پیشانی کو چھوتے ہوئے بولی۔ پتہ نہیں کیوں اتنا تیز بخار ہوا پڑا ہے، وہ نرمی سے بولی تھی۔ بیٹا پہلے بتانا چاہیے تھا نا، تمہیں بخار تھا، تمہارے بابا ہاسپٹل لے کے جاتے، وہ بھی گھر پہ نہیں۔ ماما کچھ بھی نہیں ہوا، وہ اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے بولی۔ میرے بالوں میں ہاتھ پھریں، مجھے مما عجیب سی عادت ہو گئی تھی، آپ کو پتہ ہے، رات بھر وہ شخص میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتا، میں سو جاتی تھی۔ نہیں مما کچھ بھی نہیں ہوا، وہ اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے بولی۔ میرے بالوں میں ہاتھ پھیرے مما، مجھے عجیب سی عادت ہے۔
وہ ہر رات میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتا تھا تو میں سو جاتی تھی، حالانکہ مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا کہ مجھے عادت ہونے لگی ہے، اور عادت بہت بری ہو گئی تھی مما، میں کیا بتاؤں آپ کو۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی، مجھے یاد کر رہی ہو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں نے اسے کیوں یاد کرنا ہے؟ بہت زیادہ تکلیف دی ہے اس نے مجھے مما، ماں باپ سے دور کیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ وہ سگریٹ پیتا ہوا بلکونی سے باہر کے خوبصورت مناظر دیکھ رہا تھا جو اسے کہیں سے خوبصورت نہیں لگ رہے تھے۔ آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے، بار بار وہ لڑکی اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی۔ چین نہیں آ رہا تھا، شاید گھر سے زیادہ کام بڑھ گیا تھا۔ اب تو سگریٹ سے بھی اسے کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ کیوں نہیں میں اس لڑکی کو بھول پایا؟ وہ میری بیوی ہے، میں کیوں اس سے دور ہوں؟ میں حق رکھتا ہوں، میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اس نے بہت زیادہ تکلیف دی ہے۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتا ہوا وہیں پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہے جا رہے تھے۔ اسے بخار محسوس ہو رہا تھا۔ کمرے میں آ کے سونے کے لیے لیٹا۔ وہ خود کو بہت زیادہ تنہا محسوس کر رہا تھا، ہمیشہ سے اکیلا۔ کبھی اس نے ماں باپ کا پیار نہیں دیکھا تھا، کبھی کچھ نہیں دیکھا۔ آج اسے ہر رشتہ یاد آ رہا تھا۔ شاید یہی تو زندگی ہے، جب ایک انسان دور چلا جاتا ہے تو اسے ہر اپنا یاد آتا ہے۔ وہ اپنے کھوئے ہوئے ہر رشتے کو یاد کرتا ہے۔ اس کے پاس بہت لوگ تھے، بہت فین فالوئنگ۔ ابھی کال کرتا تو کتنے لوگ اس کے پاس آ جاتے، مگر وہ کسی کو کال نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے موبائل اٹھایا، اسی کو کال کر دی۔ کافی وقت بعد کال پک کی۔ دوسری طرف سے ہچکیوں کی آواز آنے لگی۔ رو رہی تھی کیا؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ پتہ نہیں کیوں، نیند نہیں آ رہی تھی، رو نہیں رہی تھی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ لگ تو نہیں رہی۔ میں کیا تم سے ملنے آ سکتا ہوں؟ اس نے نرمی سے آنسا سے پوچھا۔ نہیں، آپ نہیں آ سکتے، وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ بخار محسوس ہو رہا ہے؟ میڈیسن لی ہے کیا؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ میرا دل نہیں کر رہا تھا، تکیے کو ہاتھوں میں دبوچا ہوا تھا۔ اس شخص کی آواز سیدھا اس کے دل پہ لگ رہی تھی، اور اس کا جی چاہ رہا تھا اس کے پاس چلی جائے، اس کے سینے سے لگ کے بہت شدت سے رونے لگ جائے۔ مگر آج وہ مجبور تھی، اس کے پاس ہوتے ہوئے بھی اس کی قدر نہیں کی۔ مگر دور ہونے کے بعد اسے احساس ہوا وہ شخص سے کتنی محبت کرتی ہے۔ اس کا دل بند ہونے لگا۔ ایک بات بولوں؟ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ ہاں بولو۔ میں مجبور ہوں، بہت زیادہ بے بس ہوں۔ اگر میرے بس میں ہوتا، میں اس وقت اس سے آگے وہ کچھ بول نہیں پائی۔ بہت بری طرح سے رونے لگی، بے چین ہوا تھا۔ اس کی اتنی شدید سسکیاں سن کے، اتنی بری طرح سے روتا ہوا دیکھ کے، رونا بند کرو۔ کیوں رو رہی ہو؟ میرا دل بند کرنا ہے کیا؟ وہ غصے میں بولا۔ مجھے رونا آ رہا ہے، وہ سسکتے ہوئے بولی۔ اچھا شاباش، رونا بند کرو نا، اچھی بچی ہو تم، اتنی بہادر ہو، ہنستی مسکراتی رہا کرو۔ کیوں رو رہی ہو؟ پلیز رونا بند کرو، وہ نرمی سے بولا۔ وہ روتی تکیے میں اپنا سر رکھے کان کے ساتھ موبائل لگایا ہوا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، میں کچھ کام کر رہا ہوں، بعد میں کال کرتا ہوں۔ وہ خود کو بہادر ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بات کر لو مجھ سے، وہ عجیب انداز میں بولی، اور اسے حیرت ہوئی تھی۔ اس نے موبائل کی طرف دیکھا۔ کیا بات کرنی ہے؟ ابھی ہی تو بات کی ہے، جب تک ہماری ڈیورس نہیں ہو جاتی۔ ایک مہینہ ہم اچھے سے بات کرتے ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ میرے پاس ٹائم نہیں، یہ کہتے ہوئے وہ کال کٹ کر چکا تھا، جیسے اسے ذرا بھی پرواہ نہ ہو۔
یا اسے کوئی لینا دینا نہ ہو۔ وہ اپنی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسوؤں کو صاف کرنے لگا، موبائل کو سائیڈ پہ رکھتا ہوا ایک دم سے اوندھے منہ لیٹا، بہت بری طرح سے رونے لگا۔ اس کی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ کاش میں تمہیں کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیتا، تمہارا رشتہ مانگ لیتا، تمہارے فیملی والوں کو منا لیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، آج بھی نہیں کھونا چاہتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ بہت شدت سے رونے لگا۔ اس کا ضبط جواب دے گیا۔ صبح تک اسے بہت تیز بخار ہو گیا، بستر پہ بالکل بے حال پڑی ہوئی تھی۔ اس کے ماما بابا اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ بیٹا کیا ہوا ہے؟ کیوں تمہیں اتنا بخار ہو گیا ہے؟ اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے بولی، پتہ نہیں مما، ویسے ہی پریشان ہوں، مجھے اکیلا چھوڑ دیں پلیز، کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دیں۔ وہ نرمی سے بولی تو وہ اپنی ماں کو دیکھنے لگا، ان کی گود میں سر رکھا، اپنے باپ کے ہاتھ کو پکڑ لیا، آنکھیں بند کر گئی۔ بابا، اگر آپ لوگوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلی جاؤں، عجیب انداز میں بولی۔ بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ کیوں ایسی باتیں کر رہی ہو؟ بابا، میں بہت زیادہ تکلیف سے گزر رہی ہوں۔ کیا تکلیف ہے بتاؤ مجھے بیٹا۔ اس کے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے بولے، ان کی طرف دیکھنے لگی۔ بابا وہ میں کیا بیٹا؟ آپ کو پتہ ہے؟ مڑ کے بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ بابا میں نے اس شخص سے بہت نفرت کی تھی، بہت زیادہ، کیونکہ اس نے مجھے میرے ماں باپ سے دور کیا، زبردستی مجھ سے نکاح کیا۔ اس نے مجھے ہر اذیت اور تکلیف دی بابا، لیکن آپ کو پتہ ہے وہ میرا شوہر تھا، وہ مجھے بہت زیادہ محبت دیتا تھا، میں اسے نفرت کرتی تھی، ہر بار نفرت دکھاتی تھی۔ وہ آپ کے پاس آتا، آپ سے معافیاں مانگتا تھا، اس نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ واپس سب کچھ ٹھیک کر دے، لیکن بابا کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا۔ ان سب چیزوں نے بابا مجھے اندر سے ختم کر دیا ہے۔ میں اس شخص سے محبت کرنے لگی ہوں، اس مرد سے نہیں بلکہ اپنے شوہر سے محبت کرنے لگی ہوں۔ مجھے تکلیف ہو گئی بابا اس سے بچھڑ کے۔ اس نے مجھے طلاق نہیں دی، وہ کہتا ہے 1 مہینے بعد طلاق دے گا۔ شاید اس کا فیصلہ ٹھیک تھا، کیونکہ میں نہیں رہ سکتی اس کے بغیر بابا۔ یہ کچی عمر کی محبت ہے، یہ مجھے مار دے گی۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ بابا مجھے واپس جانے دینا، مجھ سے ناراض مت ہوئیں۔ وہ بے بس ہو گئی تھی۔ آپ کہتے ہیں تو آپ کے پاؤں پکڑ کے معافی مانگتی ہوں، غلطی میری تھی بھی اور نہیں بھی تھی۔ میں اس شخص پہ بھروسہ کر کے اس کے پاس چلی گئی تھی، کیونکہ میں اپنے خواب پورے کرنا چاہتی تھی۔ پر روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ اس کے بابا نے آج تک اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ لیکن میں ایسے تو نہیں بھیج سکتا نا، میں تمہیں اس گھر سے رخصت کر کے اس شخص کے ساتھ بھیجوں گا، پریشان مت ہو، بس اسے اپنی غلطی کا احساس ہو دینے دو۔ بابا اسے اپنی غلطی کا احساس ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ اچھا پریشان نہیں ہو، بالکل رونا بند کر دو۔ اس کے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے بولے، آپ سچ میں بابا مجھے اس کے پاس بھجوا دیں؟ ہاں، لیکن اب تم تبھی اپنے شوہر سے بات کرو گی جب رخصت ہو کے اس کے پاس جاؤ گی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بہت شکریہ بابا جان، ان کے سینے سے لگتے ہوئے بولی۔ گھر میں ان کی شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ اس کے ساتھ اس کے بابا نے ہی بات کی تھی۔ ابھی تک اس کی کسی قسم کی نریز کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوئی، اور وہ دن بھی آ گیا جب وہ نریز کے ساتھ رخصت ہو کے اس کے گھر آ گئی۔ پورا گھر کسی دلہن کی طرح سجا ہوا تھا۔ اس وقت تو گھر خالی ہو چکا تھا، سارے مہمان چلے گئے۔ وہ کمرے میں دلہن بنے آنے والے لمحات کے بارے میں سوچ سوچ کے مسکرائے جا رہی تھی۔ کتنی اذیت اور تکلیفوں کے بعد اسے وہ شخص ملا تھا، کتنی محبت کرنے لگی تھی،
ٹوٹ کے چاہنے لگی تھی۔ آج باقاعدہ ہر ایک نے ان کی شادی کو کیپچر کیا۔ ہر نیوز چینل پہ ان کی شادی چل رہی تھی، ان کے چرچے چل رہے تھے۔ وہ مسکرائے جا رہی تھی، اپنی ہتھیلیوں پہ لگی ہوئی مہندی میں اس کا نام دیکھنے لگی۔ جب آج کمرے میں داخل ہوا، ایک دفعہ پھر سے ایک عجیب سے خوبصورت سے روپ میں کمرے میں داخل ہوا، چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو تم، اس کے بالوں کو پیچھے کرتا ہوا مسکراتے ہوئے بولا۔ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، بہت شکریہ۔ اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھ گیا، اس کے سینے سے لگ گئی، آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے، وہ رونے لگا تھا۔ بہت شکریہ مجھے مکمل کرنے کے لیے۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے بغیر میرا گھر ادھورا تھا۔ اگر تم واپس لوٹ کے نہ آتی تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جاتا۔ پلیز ایسا نہیں بولیں۔ یہ کہتے ہوئے اسے الگ ہوئی، اس کی پیشانی پہ اپنا لب رکھ گیا، اس کی پیشانی کو شدت سے چومتا ہوا کہنے لگا، تمہیں حاصل کر کے میں خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کرنے لگا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ کہنے لگی، آپ کے ساتھ میری زندگی مکمل ہے۔ اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیتا ہوا اس کے اور اپنے درمیان کے تمام تر فاصلے ختم کر گیا۔